بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11 یا تذرون، مختصر خلاصہ۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ کا آخری حصہ اور سورہ یونس شامل ہیں۔ 10ویں پارے کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ ان منافقوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے مالی وسائل کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو غزوہ تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ درمیان میں پھر منافقوں کا ذکر آ گیا ہے جنہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے، کفر کے فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد ضرار تعمیر کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا، چنانچہ اس مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء اور نفاق کے مقابلے میں ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جانیں حصول جنت کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی 9 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، یوں ہی ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہمتاً مصروف تھے جو مستقبل کے مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل اور منتظم بن سکیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی متعدد تعداد کو مدینہ میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے اور آخری آیت میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے اور آپ کے لیے اپنے اسماء الحسنیٰ میں سے 2 نام منتخب فرمائے ہیں، یعنی رؤوف اور رحیم، اور اس طرح سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس مکی ہے اور اس میں 119 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ربوبیت، الواحیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے۔ پھر اگلی آیات میں مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل مذکور ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر سچے معبود کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو۔ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور پھر قصہ یونس علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا صراحتاً نام 4 جگہ آیا ہے اور 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ بالآخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا اور دوسری طرف ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے توبہ استغفار شروع کیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ قصے ذکر کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے اور اس طرح 11ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ If you like the video then please like, comment, share and subscribe the channel. Hit the bell icon and click on all. Thank you. جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔